अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूँ रबाब असद और मैं हूँ साजिद हसन और मैं हूँ अरीबा सुल्तान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बताएं कि इमरान खान की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला किया। साइफर ऑडियो लीक्स पर FIA में इमरान खान की तलबी की नोटिस को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने हुकूमती वकील से FIA की नोटिस पर इस्तफसार किया। इमरान खान के वकील का कहना था कि FIA साइफर मामले पर नोटिस जारी नहीं कर सकता। हुकूमती वकील के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने तलबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से कप्तान को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने साइफर ऑडियो लीक्स पर इमरान खान की तलबी के नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया। FIA की तलबी पर इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की थी। दौरान समाअत जस्टिस अजजद जावेद ने इस्तफसार किया कि इंक्वायरी में सबको शामिल किया गया है या सिर्फ इमरान खान से इंक्वायरी हो रही है। इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी बुनियादों पर केसेस के लिए FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। बदनीयती पर तलबी को देखा जाए, इस मामले पर FIR का खतरा है। अभी सिर्फ FIA का नोटिस मुअत्तल होना चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या FIA नोटिस जारी कर सकती है। इस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि FIA नोटिस नहीं कर सकता, जबकि वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि FIA को नोटिस करके बुलाना चाहिए। अदालत ने साइफर ऑडियो लीक्स के मामले पर इमरान खान की तलबी के FIA की नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया, जबकि FIA को नोटिस जारी करते हुए समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आम इंतखाबात के फौरी इनेकाद के लिए इमरान खान हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। पंजाब में एहतजाजी तहरीक तेज करने के अहकाम जारी कर दिए गए। कहा, मुल्की मईशत की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। ऐसे में मौजूदा हुकूमत को वक्त देने से हालात मजीद खराब हो जाएंगे। इस वक्त मुल्क बचाने के लिए हर सतह पर तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज करके अपनी कौमी जिम्मेदारी निभाएगी। पार्टी रहनुमाओं को जिला और डिवीजन की सतह पर एहतजाज की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक PTI चेयरमैन इमरान खान की ज़ेरे सदारत शेखुपुरा, कसूर और ननकाना साहब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली का इजलास हुआ। वस्ती पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद, सूबाई वज़ीर आसिफ नकई ने पंजाब असम्बली तहलील करने के फैसले पर मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। चेयरमैन PTI ने काफ लीग से इत्तेहाद को बरकरार रखने के हवाले से पार्टी के अरकान असम्बली को एतमाद में लिया। सर्द मौसम में सियासी दर्जा हरारत मजीद तेज़ होने लगा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुज़ाकरात के लिए शराइत मंजूर नहीं, ना ही सियासतदान मुज़ाकरात से भागते हैं। पंजाब और पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली समेत दीगर ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। आइंदा इंतखाबात कैसे लड़ने हैं, मुस्लिम लीग नून ने भी तैयारियों के हवाले से पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। इजलास 9 दिसंबर को होगा, जिससे मुमकिना तौर पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बसरिया लिंक खिताब भी करेंगे। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि इजलास में टिकट किसको देना है, इस हवाले से भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। और अब आपको बताएं कि कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मां ने बीमार बच्ची को दौरान सफ़र धूल मिट्टी से बचाने के लिए बैग में डाल दिया। बस से उतरी तो डाकू बैग छीन कर ले गए। खातून के बैग में 11 रोज़ की बच्ची मौजूद थी। पुलिस ने जाए वक़ुआ के CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त शुरू कर दी है। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सौलत जाफरी, बताइए ये क्या वाक़या है? बिल्कुल, देखिए बल्दिया टाउन मदीना कॉलोनी थाने की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब से कुछ देर कबल पुलिस ट्रैफिक स्टेशन की करीब जो है वो बताया गया है कि बस से खातून उतरी हैं और उसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान आए हैं और उन्होंने खातून के हाथ की जो पर्स था, बैग था, वो छीन कर जो है फरार हुए हैं। खातून ने पुलिस को बयान दिया है कि बैग में 11 रोज़ की बच्ची मौजूद थी, जिसके बाद पुलिस ने जाए वक़ुआ से पे मौजूद CCTV कैमरास की फुटेजेस निकालना शुरू की हैं और इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ करके एक सर्च ऑपरेशन भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। खातून और उसका शौहर इस वक्त जो है वो पुलिस के हमरा मौजूद हैं, जबकि DSP और SHO समेत दीगर नफरी जो है वो इस वक्त बच्ची की तलाश में जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सौलत जाफरी। बच्ची की तलाश जारी है, हमें अपडेट कर रहे थे सौलत जाफरी। और उधर कामुनकी में 3 साला बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। इलाका डेरा बाबा जानी में खेतों से बच्चे की नाश बरामद हुई। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मजीद बता रहे हैं मियाँ एजाज अपनी रिपोर्ट में। कामुनकी के इलाका डेरा बाबा जानी में 3 साला बच्चे को
مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد پیٹرول چھڑک کر زندہ جلا دیا گیا۔ تھانہ صدر پولیس کے مطابق بچے کو صبح 8 بجے کے قریب اس کا ماموزاد گھر سے لے کر گیا تھا۔ واپسی میں تاخیر پر تلاش شروع کی تو قریبی کھیتوں سے بچے کی نعش ملی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم فیض رسول نے مقتول کو مبینہ طور پر زیادتی کے بعد پیٹرول چھڑک کر زندہ جلا دیا۔ بچے کا جسم 100% جھلسا ہوا ہے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اور کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن پولیس نے حساس اداروں کی اطلاع پر بروہی روڈ پورٹ قاسم کالونی میں کارروائی کے دوران 3 اہم دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں صبغت اللہ عرف ارمانی، شیر از غلام سرور عرف انڈیا اور طلعت اقبال عرف پپو شامل ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان نے انکشاف کیا کہ غیر ملکی ایجنسیز کے لیے فورن فنڈنگ کرتے ہیں اور ملزمان کے قبضے سے دستی بم سمیت دیگر بارودی مواد بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ کراچی سے ہی خبر شامل کریں گے۔ گلشن اقبال پولیس اسٹیشن قریب ڈکیتی کی وارداتیں بڑھنے لگی ہیں۔ ملزمان نے فجر کی نماز پڑھنے جانے والے نمازیوں کو نقدی سمیت دیگر اشیاء سے محروم کر دیا۔ ڈکیتی کی واردات کی CCTV GTV نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں لوٹ مار کی وارداتیں روز کا معمول بن گئی ہیں۔ ڈکیت گینگ علاقے میں دن دہاڑے واردات کر کے فرار ہو جاتے ہیں اور پولیس ملزمان کی گرفتاری میں ناکام ہو گئی ہے۔ آگے بڑھیں کہ ابھی بتائیں سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس پر سپریم کورٹ نے آج ہی مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ رپورٹ میں ایسا کیا ہے جو سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرائی جا رہی۔ اس کا مطلب کہ وزیر داخلہ کو رپورٹ پسند آئی تو پھر جمع کرائیں گے۔ سپریم کورٹ نے بالآخر صحافی ارشد شریف قتل کیس پر از خود نوٹس لے لیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ قتل کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی جو واپس بھی آ گئی۔ اس معاملے کی ایک رپورٹ وزارت کی جانب سے آئی تھی، وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ رپورٹ مل گئی ہے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے دیکھنے کے بعد رپورٹ عدالت میں جمع کرا دیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم وزیر داخلہ کو بلا لیتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ رپورٹ میں ایسا کیا ہے جو سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرائی جا رہی؟ اس کا مطلب کہ وزیر داخلہ کو رپورٹ پسند آئی تو پھر جمع کرائیں گے۔ عدالت نے کہا رپورٹ چھپا کر نہیں رکھی جا سکتی، آج جمع کروائی جائے۔ سیکریٹری خارجہ اسد مجید سے چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری معلومات کے مطابق کیس میں کوئی FIR پاکستان اور کینیا میں درج نہیں کی گئی۔ FIR کیوں نہیں درج کی گئی؟ اگر کچھ غلط ہے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ از خود نوٹس پر سماعت کل کریں گے، وقت کا بعد میں بتا دیں گے۔ PTI کے رہنما فواد چودھری نے ارشد شریف کی شہادت پر از خود نوٹس کو کش عین قرار دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں لکھا، سپریم کورٹ اور جج صاحبان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کے لیے جو بھی دباؤ ہو اس کے باوجود آئین کی حاکمیت کے لیے کھڑے ہوں گے اور انسانی حقوق کی حفاظت کریں گے۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جرنلسٹ سیفٹی فورم کے تحت اقوام متحدہ کے 10 سالہ پلان آف ایکشن کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کا قتل افسوسناک حادثہ ہے۔ ارشد شریف معاملے پر کینیا کے صدر سے بات کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی اس معاملے پر کینیا کے حکام سے رابطے میں تھے۔ Pakistan Journalist Safety Coalition is doing to promote the cause of journalists, their safety, security and protection in their line of duty. The recent murder of Arshad Sharif is obviously a very sad incident which happened in Kenya, and I spoke to the President of Kenya myself, and also our Foreign Office Foreign Minister Bilawal Bhutto was in coordination with Kenyan authorities. اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک میں ایک بار پھر پیاز، ادرک اور لہسن کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ کراچی کی بندرگاہ پر درآمدی پیاز، ادرک اور لہسن کے سینکڑوں کنٹینرز پھنس گئے ہیں۔ امپورٹرز کا کہنا ہے کہ کمرشل بینک زر مبادلہ نہ ہونے کے جواز بنا کر دستاویزات کلیئر نہیں کر رہے۔ یہ درآمدی پیاز، لہسن، ادرک بازاروں تک نہ پہنچی تو قیمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ مزید اس بارے میں بات کرنے کے لیے آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹر، امپورٹر اینڈ
مرچنڈائزر ایسوسیشن کے پیٹرن ان چیف وحید احمد صاحب ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کریں گے. جی وحید صاحب بتائیے گا کہ اس طرح کی صورتحال میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی ابھی ہمارے جو پورٹ پہ 400 سے زیادہ کنٹینر جو موجود ہے پورٹ کے اوپر اور اس کو کلیئر نہیں ہو رہے کیونکہ کمرشل بینک ڈاکومنٹ ریلیز نہیں کر رہا. وہ آگے سے یہ کہہ رہے کہ ہمیں اسٹیٹ بینک جو ہے ڈالر نہیں دے رہا تو ہم ڈاکومنٹ ریلیز نہیں کر رہے. جب تک ڈاکومنٹ ریلیز نہیں ہوئیں گے تو جو امپورٹر ہیں جو منگانے والے ہیں وہ اپنا کارگو ریلیز نہیں کر سکتے. کم سے کم یہ $4 ملین سے زیادہ مال پورٹ کے اوپر موجود ہے اور یہ پیریشیبل آئٹم ہے. پیریشیبل آئٹم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی شیلف لائف اتنی نہیں ہوتی کہ یہ ہم کھڑے رہیں کنٹینر اس کے. اور بعد ایک اگر آپ لوکل مارکیٹ کو دیکھ لیں آج 150 سے لے کے 175 روپے کلو ہول سیل میں بک رہا ہے پیاز. اور اسی طرح جو ہمارا لہسن ہے وہ 240 سے لے کے 260 روپے کلو بک رہا ہے. اسی طریقے سے جو جنجر ہے وہ بھی 180 سے 200 روپے کا بک رہا ہے. ظاہری بات ہے ڈیمانڈ سپلائی سے مارکیٹ چلتی ہے. اگر مارکیٹ میں اویلیبلٹی نہیں ہوگی پروڈکٹ کی تو آپ کی پرائسیں انکریز ہوتی رہے گی. میں سمجھ رہا ہوں فوڈ سیکیورٹی کے ہمارے ملک میں یہ جو بڑھتے جا رہے ہیں اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میری اپیل بھی ہے اور درخواست بھی ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ اس کے اندر پڑھیں اور اسٹیٹ بینک کو انسٹرکشن دے کے کہ کمرشل بینک کو جو پیریشیبل آئٹم آ رہے ہیں پورٹ کے اوپر اس کو ریلیز کریں ورنہ ملک کے اندر کھانے پینے کا بحران پیدا ہو جائے گا. اور کیونکہ اگر یہ ریلیز نہیں ہوئیں گے اور ہر دن جو ہے ڈیمیج بھی پڑ رہا ہے ہمارے جو مہنگائی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. وہی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آپ نے جی ٹی وی نیوز کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ادھر مالیاتی ایمرجنسی کی خبروں میں صداقت نہیں. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے $1 ارب سکوک بانڈز کی مد میں ادا کیے. پاکستان نے ماضی میں کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا. زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں. ابھی تو $1 بلین سے زیادہ ڈالر واپس کیے. یار بھائی آپ خود ہی ڈیفالٹ بہت نیچے آ گئے نا سر. کوئی بات نہیں, پیسے تو واپس کیے, کوئی ڈیفالٹ کیا آج تک کیا نہیں ڈیفالٹ. ابھی ہمارے ریزروز میں پیسے ہیں. ابھی $3 بلین رول اوور کی آپ کو بات بتائی ہے. ابھی آپ خود بھی کہی جا رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ڈیفالٹ ڈیفالٹ. یہ تو لگتا ہے آپ کی خواہش ہے. خبر آپ کو دیں گے لاہور سے, جہاں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. مجسٹریٹ گھروں اور گاڑیوں میں بیٹھے مقدموں کے اندراج اور جرمانوں کا حکم دینے لگے ہیں. مزید دیکھیے وحید گجر کی اس رپورٹ میں. اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کیسے کیا جائے, ضلعی انتظامیہ موثر حکمت عملی نہ بنا سکی. پرائز کنٹرول مجسٹریٹ اپنی بنائی ٹیموں سے کام لینے لگے. شہریوں کا کہنا ہے کہ مجسٹریٹ دکانداروں پر FIR کی بجائے منڈیوں میں کارروائیاں کریں. دکانوں پہ آ کے جرمانہ ڈالتے ہیں, منڈیوں میں یہ جرمانہ نہیں ڈالتے مجسٹریٹ آ کے, تو پھر وہ غریبوں پہ ہی پڑنا ہے نا. تو یہ جو پیچھے سے مہنگا لائیں گے تو یہاں بھی مہنگا بیچیں گے. شادمان اور عشرہ تھانہ کی حدود میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ظہور حسین اور ان کی ٹیم سے متعدد دکاندار اور ریڈی بان شدید پریشان ہیں. کہتے ہیں کہ ذرا سی غلطی پر ہزاروں روپے جرمانہ کر دیا جاتا ہے. یہ جو ظہور حسین مجسٹریٹ ہیں یہ کافی زیادتی کر رہے ہیں یہاں پہ دکانوں کے ساتھ. یہ جو ہے 10 گرام بھی وزن زیادہ نکلا ہے تو یہ جرمانے کرتے ہیں, تو ان کو روکا جائے. یہ جو ہے ہمارے علاقے میں کافی جو ہے لوگوں کو پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو موثر حکمت عملی بنانا ہوگی تاکہ دکاندار بھی پریشان نہ ہوں اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کیا جا سکے. کیمرامین محمد جنید کے ساتھ وحید گجر, GTV نیوز, لاہور. کراچی کے علاقے لیاری میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہو گئے. مظاہرین نے ماڑی پور روڈ کو بلاک کر دیا ہے. ٹریفک کی روانی متاثر ہو کر رہ گئی. مظاہرین کی جانب سے کلیکٹریٹ کے خلاف نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے, اپنے نمائندے واجد علی خان سے اپڈیٹ لیں گے. واجد, کیسی صورتحال ہے اس وقت وہاں؟ جی بالکل, کراچی میں کے الیکٹرک کے خلاف بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ پر لیاری کے عوام نے شدید احتجاج کیا. MPA جماعت اسلامی سید عبدالرشید کی قیادت میں عوام ماڑی پور روڈ پر پہنچ گئے. احتجاجاً عوام نے سڑک بلاک کر دی.
کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی. سڑک بلاک کرنے سے جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی شدید متاثر ہوئی ہے. ایم پی اے عبدالرشید نے مطالبہ کیا کہ لیاری سے بدترین بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے. واٹر اور سیوریج پمپنگ اسٹیشن کو لوڈ شیڈنگ سے استثنا دیا جائے. سردی کے باوجود بھی ہمارے علاقے میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے. لیاری والے بل بھی بڑھتے ہیں اور بجلی سے بھی محروم ہے کہ الیکٹرک کے 100% بلنگ والے فیڈرز پر بھی اس وقت شدید لوڈ شیڈنگ جاری ہے. جی اس وقت ٹریفک کی روانی متاثر ہے. واجد علی خان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. کراچی میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ سمیت دیگر مسائل پر کے الیکٹرک اور اراکین سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا. ایڈمنسٹریٹر کراچی سینیٹر یوسف بلوچ اور سی ای او کے الیکٹرک مونس الوی سمیت دیگر اجلاس میں شریک ہوئے. منتخب اراکین اور رہنماؤں نے کے الیکٹرک کے خلاف شکایتوں کے انبار لگا دیے. اراکین نے کہا کراچی میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 14 گھنٹے تک ہو چکا ہے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پینے کے پانی کی قلت اور مچھروں کی بہتات ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ فیفا ورلڈ کپ کی آخری کوارٹر فائنلسٹ ٹیموں کا فیصلہ آج ہو جائے گا. پری کوارٹر فائنل راؤنڈ کے آخری 2 میچز میں مراکش اسپین سے اور پرتگال سوئٹزرلینڈ سے ٹکرائے گا. میچز کی کامیاب ٹیمیں کوارٹر فائنل میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گی. مراکش نے ایونٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اپ سیٹس کرتے ہوئے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ تک پہنچی ہے. اسپین کو ایونٹ کی فیوریٹ ٹیموں میں شمار کیا جاتا ہے. اور اب بات ہو جائے بھارت کی ہتھ دھڑمی کی. جی ہاں، بلائنڈ کرکٹ ٹیم بھی بھارت کی ہتھ دھڑمی کی نظر ہو گئی. بھارت نے پاکستانی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو ویزا دینے سے انکار کر دیا. پاکستان کے ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں نہیں ہو رہی. کھیلوں کی سرگرمیاں نہ ہونے کے باعث ویزا جاری نہیں کر سکتے. بھارتی ہائی کمیشن نے موقف پیش کر دیا. سکر حیدرآباد موٹر وے کرپشن کیس میں گرفتار ہونے والے سابق اسسٹنٹ کمشنر سعید آباد منصور عباسی اور بینک مینیجر تابش شاہ کو ریمانڈ ختم ہونے پر اینٹی کرپشن عدالت حیدرآباد میں پیش کر دیا گیا. اینٹی کرپشن پولیس کی جانب سے عدالت میں ملزمان کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جس پر عدالت نے ملزمان کو مزید 7 روزہ تفتیشی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن پولیس کے حوالے کر دیا. سابق اسسٹنٹ کمشنر سعید آباد منصور عباسی نے عدالت میں بیان دیا کہ مجھ پر تشدد بھی کیا جاتا ہے، جس پر عدالت نے منصور عباسی کا میڈیکل کروا کر رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا. سائبیرین اور مقامی پرندے فطری حسن کا تسلسل ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے محکمہ وائلڈ لائف سردار زادہ میر بنکل خان مہر کہتے ہیں پرندوں کے غیر قانونی شکار کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کہ گلگت بلتستان کے شہر اسکردو میں بدترین لوڈ شیڈنگ اور گندم کے بحران کے خلاف سینکڑوں شہری سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین نے ہاتھوں میں لالٹین اٹھا کر شدید احتجاج ریکٹ کرایا. مزید تفصیلات جانتے ہیں منظور ناز کی اس رپورٹ میں. اسکردو میں طویل لوڈ شیڈنگ اور گندم بحران کے خلاف یادگار چوک پر دھرنا دے دیا گیا. اس موقع پر مظاہرے میں شریک عوامی ایکشن کمیٹی اور انجمن تاجران نے جل بجلی اور گندم کے مسئلے پر آل پارٹیز کانفرنس بنانے کا اندیا بھی دیا. فوری طور پر حکومت جنریٹر یہاں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ڈیزل کا بندوبست کرے اور شام کے 5 بجے سے رات 11 بجے تک اسکردو کو روشن کرے. تاجر رہنما اور سول سوسائٹی نے بحران پر قابو نہ پانے کی صورت میں 10 روز بعد پورے بلتستان میں احتجاجی کال دینے کا اعلان کر دیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ منظور ناز، DTV نیوز، اسکردو بلتستان. بلیٹن میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں کہ ابھی بتائیں کہ کشمور میں گیہل پور پولیس اسٹیشن پر ڈاکوؤں کا حملہ. پولیس ذرائع کے مطابق 6 مسلح ڈاکوؤں کو روکنے کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے تھانے پر حملہ کر دیا. ڈاکوؤں اور پولیس میں فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. SSP کشمور کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ بھر کی پولیس کی بھاری نفری گیہل پور کے کچے کی طرف روانہ ہو گئی. اور دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے. قانون فطرت سے بالا تر کوئی قدم قابل قبول نہیں. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے غیر روایتی جنسی تعلقات پر پابندی لگا دی. نئے حکم نامے کے بعد ہم جنس پرستی کے حوالے سے انفارمیشن ٹیکنالوجیز اور انفارمیشن پروٹیکشن کے قانون اور دیگر دستاویزات میں ترامیم کر دی گئی ہیں، جس کے بعد سوشل نیٹ ورکس، ذرائع ابلاغ، فلموں اور اشتہارات میں ہم جنس پرستی سے متعلق پروپیگنڈا مکمل طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا ہے.
और आज बरोस मंगल चांद ऐन काबे के ऊपर होगा। सऊदी महकमा फलकियात का कहना है कि रूह परवर मंजर आज रात सऊदी वक्त के मुताबिक 8:06 पर देखा जा सकेगा। चांद को बुध का सूरज तुलू होने तक देखा जा सकेगा। चांद के खाना काबा के ऐन ऊपर आने से इस वक्त के एतबार से कहीं से भी काबे की समत का दुरुस्त तयन किया जा सकता है। और अब आपको बताएं कि नौशेरा में सर्दियां आते ही गर्म खानों का इस्तेमाल बढ़ गया है। शहरी गर्मा गर्म मछली खाने के लिए दरियाए काबुल के किनारे फिश पॉइंट्स का रुख करने लगे हैं। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद असद। सर्द मौसम के इस ठंडी शामों में नौशेरा के मुख्तलिफ मकामात पर बने फिश पॉइंट पर शहरियों का रश ही रश नजर आता है, जहां सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्मा गर्म लजीज चटहारेदार 26 अकसाम के मसालों में तैयार करदा मछली पर शहरी खूब हाथ साफ कर देते हैं। मेरा नाम कैसर है जी, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। बहुत ज़्यादा सुना था जी दरिया काबुल की जो मछली है इंतहाई लज्जत में और सर्दी के मौसम में मज़ा दुबाला करने वाली चीज़ है। तो आज हमने प्रोग्राम बनाया इस्लामाबाद से स्पेशल, ये मछली का प्रोग्राम बना के हम लोग इस्लामाबाद से इधर आए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी मछली ले रहे हैं। इसके बाद हम मछली खाएंगे भी, इसका मज़ा भी लेंगे। नौशेरा में दरिया काबुल के किनारे आबाद फिश पॉइंट पर नौशेरा के अलावा दीगर अजला के शहरी भी आते हैं और गर्मा गर्म मछली खाकर सर्दी की इस ठंडी ठंडी रातों का मजा दुबाला कर देते हैं। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। आरफाना कलाम पढ़ने में बरसगीर पाको हिंद में चंद कव्वालों ने का नाम कमाया है। अजीज़ मियाँ कव्वाल का नाम उनमें बड़ा नुमाया है। जुज़्ब मस्ती में डूब कर खुदा से हम कलाम होने वाले अजीज़ मियाँ कव्वाल को दुनिया से गुजरे आज 21 बरस बीत गए हैं। अजीज मियाँ कव्वाल की पहचान कव्वाली में उनका मुनफरिद अंदाज है। आरफाना कलाम और नातिया कलाम के अलावा अजीज मियाँ ने गजलें भी इसी कमाल से गाईं कि सुनने वाले दंग ही रह गए। 1980 की दिहाई में अजीज मियाँ की एक कव्वाली ने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। इस कव्वाली के जवाब में मशहूर मारूफ कव्वाल साबरी ब्रदर्स ने भी एक कलाम पढ़ा। इस कव्वाली ने मुकाबले की बड़ी मस्बत फिजा पैदा की, जिसने न सिर्फ सामाईन बल्कि फनकार को भी यकसा महसूस किया। अभी ये जवाब आया ही था कि अजीज मियाँ की रगे ज़राफत फड़की और उन्होंने आन की आन में जवाबुल जवाब कव्वाली पेश करके वो फनकाराना दाद वसूल की जो बहुत कम कव्वालों के हिस्से में आती है। कव्वाली की दुनिया में अपना नाम बनाने वाले और कव्वाली के फन को औजे कमाल तक पहुंचाने वाले अजीज मियाँ कव्वाल 6 दिसंबर 2000 को इस दारेफानी से कूच कर गए। और इधर लोक विरसा इस्लामाबाद में लकड़ी पर तस्वीरें बनाने वाले आर्टिस्ट ने सबको हैरत ज़दा कर रखा है। अहमद शाह अब्दाली ने कायदे आज़म समेत कई शख्सियात की तस्वीरें बना रखी हैं। रिपोर्ट कर रही हैं आफताब जहान। हम मुसव्विर हैं जो जज्बात कल्म करते हैं। लोक विरसा इस्लामाबाद में सैयद अहमद शाह अब्दाली भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। इनके फनपारों को देखकर देखने वाले दंग रह जाते हैं। लकड़ी पर फनपारे बनाकर सैयद अहमद शाह अब्दाली लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कायदे आज़म समेत उन्होंने कई शख्सियात को लकड़ी पर नक्श किया है। गुज़श्ता 35 साल से ये काम कर रहा हूँ और ये लकड़ी के ऊपर वुड कार्विंग के जरिए पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ, जो कि दुनिया में पहली दफ़ा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पहली दफ़ा ये हो रहा है। ये जो पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं, इस पे तकरीबन 15-16 दिन लगे हैं मेरे। अहमद शाह अब्दाली लकड़ी पर रंगों की तौकीर बढ़ा रहे हैं। न्यूज़ एट 6 से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए GTV न्यूज़।